اسی طرح یہاں لکھا ہوا ہے ممتحنہ 66 لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید. تحقیق تمہارے لیے ان سب میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ. یہ سب کون ہے؟ تمام رسول. اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہے اور جو کوئی پلٹ جائے گا بس بے شک اللہ غنی تعریف کے قابل ہے. ابراہیم علیہ السلام بہترین اسوہ حسنہ ہے. قرآن میں ان کے بارے میں ڈسکرائبڈ ہے. میں نے بتایا نا ان کے لیے 7-8 لیکچر ہے میرے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر مختلف سچویشن میں. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ حسنہ قرآن میں ڈسکرائبڈ ہے. تمام رسولوں کا اسوہ حسنہ قرآن میں ڈسکرائبڈ ہے. کسی اور کتاب میں جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر بائبل میں آپ دیکھ کے کہتے ہیں عیسیٰ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں تو کہہ لیں جناب عیسیٰ السلام قرآن میں بھی ذکر آیا, وہاں بائبل میں ذکر آیا, اللہ کا بیٹے وہاں پر ہیں تو آپ بھی مان لیں اللہ کا بیٹا ان کو. کہ نہیں قرآن نے اس کی توجیہ کر دی, نہیں قرآن نے اس کو صحیح نہیں کیا. تو میں ایسی باتیں بتا سکتا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں ہیں جو آپ جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ بالکل سے میچ نہیں کر رہی ہیں. تو آپ قرآن کی آیت کو مان لیں. یہی چیز بائبل کی بات منوا رہے ہیں عیسیٰ السلام موسیٰ السلام کے بارے میں, اور قرآن میں جی موسیٰ السلام کا ذکر ہے, عیسیٰ السلام کا ذکر ہے, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, نوح علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں. یہ سب بہترین اسوہ حسنہ ہیں. اور محمد رسول اللہ بھی قرآن مجید میں ڈسکرائبڈ ہے, وہ بہترین اسوہ حسنہ ہیں. مگر آپ دوسری کتابوں میں تھوڑی ڈھونڈیں گے. تو سارے جو ہیں لوگ وہ احادیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں یا وہ اور جو ہے وہ بائبل سے بتا رہے ہیں. اسرائیلیات کہہ کے کہہ رہے ہیں وہاں بائبل میں ہی لکھا ہوا تھا اور وہ عیسیٰ السلام کے بارے میں یہ, موسیٰ السلام کے بارے میں یہ, اور وہ گوشت کاٹ کے دے دیا موسیٰ السلام نے, پتہ نہیں کیا کر کے دے دیا, اللہ والا بیٹھا ہوا تھا, پتہ نہیں کیسی ایسی باتیں بنا رکھی ہیں. وہ اللہ کے علاوہ سب بتا رہے ہیں. اس فیصلے جو قرآن میں وہ نہیں جانتے آپ. اب سورہ نیل 16 کی 123 ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ اتباع پیروی کر سچے ابراہیم کو ملت مذہب کی, وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. بھلا بتائیے عربی میں لکھا ہے ثم اوحینا الیک, پھر ہم نے وحی کی تیری طرف. کس کی طرف وحی کی؟ زور سے بولو بھائی. ان کو کیا وحی کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ, یہ کہ اتباع کر ابراہیم ملت کی, ملت ابراہیم کی اتباع کر. وما کان من المشرکین, اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھا. آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ بتا رہے ہیں یہ بات کہ محمد رسول اللہ نے کو اللہ نے وحی کر کے کہا کہ اتباع کر ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ, تم ابراہیم ملت ابراہیم کی اتباع کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ پرسن سنگولر ایڈریس, وحی, انسپریشن. اور ہم سب جمع میں جو بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیے سورہ آل عمران 395 قل صدق اللہ, کہو کہ اللہ نے سچ کہہ دیا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ, تم سب اتباع کرو ملت ابراہیم حنیفہ کی. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. مجھے بتائیے دو آیتوں میں اوپر نیچے فرق بتائیں. اللہ رسول سے کہتا ہے ثم اوحینا الیک, پھر ہم نے وحی کہی تیری طرف کہ اتباع کرو ملت ابراہیم حنیفہ, تم اتباع کرو, فالو کرو ملت ابراہیم حنیفہ. وما کان من المشرکین, اور یہاں کہتا ہے ہم سب سے کہتا ہے جمع میں قل صدق اللہ, کہو اللہ نے سچ کہہ دیا. یہ اللہ کو کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ کہو اللہ نے سچ کہہ دیا, اس لیے کہ آپ اتباع نہیں کر رہے ملت ابراہیم کی. تو پھر کہتا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ, اتباع کرو ملت ابراہیم حنیفہ کی, کہو کہ اللہ نے سچ کہہ دیا. ایک جگہ کہتا ہے رسول کہ ہم نے وحی کی کہ اتباع کر ملت ابراہیم کی, اور ہم سب کو کہا کہ اللہ نے سچ کہہ دیا. کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ جو اللہ کو کہنا پڑا قل صدق اللہ, کہو کہ اللہ نے سچ کہہ دیا. فاتبعوا ملت ابراہیم, تم سب اتباع کرو ملت ابراہیم کی, مذہب کی. یہ سوچیے آپ, یہ آیتیں کیوں کہنے کی اللہ ایسی لفظ ہی کہتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ دور دور تک نہیں ہے کہ ہم ملت ابراہیم حنیفہ کے مذہب کو فالو کرنے آئے. ہے ہی نہیں ہمارے مذہب میں, ہماری کنسپٹ ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی بتائے تو دشمن, یقین کریں, کیونکہ محمد رسول اللہ سے دشمنی کی, اور قرآن میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ہم دشمنی کر رہے ہیں. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے اور ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں, وہ کہہ رہے اللہ کہتا ہم بنی ہیں تم سے,
ہم کافر ہیں تمہارے، یہاں تک کہ تم اللہ اس کے رسول کی اتباع کرو، یہاں تک کہ تم اللہ واحد کو مان جاؤ۔ تو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ کا مقصد ہی یہی ہے، کہو کہ اللہ نے سچ کہہ دیا کہ تم اتباع کرو ملت ابراہیم حنیفہ کی۔ اور ثم اوحینا الیک، ہم نے وحی کری تیری طرف کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ یہ دو آیتیں سوچنے والی ہیں، ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اتباع کرو وحی کر کے، اور پھر ہم سب سے کہا کہ اللہ کہتا ہے، سچ بولتا ہے، حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے کہ تم ملت ابراہیم کا حنیفہ کو فالو کرو۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ ہم نہیں کر رہے، ہمارے کانسیپٹ ہی نہیں ہے بھائی، ہم کچھ اور بتائے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پوری زندگی آپ جس کو فالو کر رہے ہیں دور دور تک قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ملت ابراہیم کو فالو کرنے کا دور دور تک پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نماز میں کنٹینیوس نان سٹاپ آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا، کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں 4 رکعت میں چاروں میں فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کچھ نہیں پڑھ رہے وہ الگ بات ہے، لیکن بیسکلی 4 پڑھ رہا ہے، جو امام تو 4 پڑھ رہا ہے نا۔ تو جو فاتحہ پڑھ رہا ہے وہ امام، اس میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے، وہ کنٹینیوس نان سٹاپ تا قیامت تک، جب تک زندہ ہے وہ، اس کو یہی کہنا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کہنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب اگر قرآن میں ہی دے تو آپ دیکھیں کیسے دیتا ہے۔ سورہ الانعام 6 کی 161، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ کہہ دے کہ بے شک میرے رب نے میری ہدایت سیدھے راستے کی طرف کی، دین فیصلہ جو قائم ہے سچے ابراہیم کی ملت مذہب کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کتنی دفعہ آپ کہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ جواب قل اننی ہدانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے سے کہلوا رہا ہے، کہو کہ بے شک مجھے ہدایت مل گئی سیدھے راستے کی طرف، دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ، وہی ملت مذہب ابراہیم کا جو حنیف سچا تھا، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے وہ نہیں تھا۔ کیوں کہلوا رہا ہے یہ بات؟ یہ ہدایت آپ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو ہدایت جب ہی ملے گی جب آپ ملت ابراہیم حنیفہ سچے کی ملت کو فالو کریں گے، اور وہ بھی آپ کی ذمہ، اگر نہیں کریں گے تو آپ یہ تلاوت کر لیں، خالی صرف تلاوت کے لیے آپ کے لیے، مگر اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ اگر یہی مذہب ہے ملت ابراہیم کو فالو کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہلوائے گا رسول کے ذریعے، کہو کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ کہہ دے بے شک مجھے ہدایت مل گئی رب کی طرف سے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ کیا ہے؟ دین جو قائم ہے، وہ لانا نہیں ہے، کہیں نہیں لانا، مکہ میں جائیں آپ دیکھ لیں، قائم ہے، مقام ابراہیم قائم ہے، کوئی چیز لانا نہیں ہے، دین قیما ملت ابراہیم، دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھا۔ آپ لا رہے ہیں اسلام، پتہ نہیں کیا لا رہے ہیں، وہ میں نے بتا دیا امتن قانتا للہ تھا ابراہیم علیہ السلام، تو وہاں آپ جا کے دیکھ لیں، آپ اگر جو نہیں گئے جا کے دیکھیں، میں نے کہا ہر دروازے پہ جا کے بیٹھ کے دیکھیں، ہر آدمی کی شکل دیکھیں جب داخل ہوتا ہے، اس کی شکل دیکھیں کیسے داخل ہوتا ہے۔ اب اللہ کے گھر حرام ہے، مسجد حرام میں روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا، لرزتا ہوا، یہاں کے ایگو اور انائے دکھاتا ہے، کیوں؟ وہ وہاں ابراہیم کا دین قائم ہے، اور کروڑوں لاکھوں آدمی آئے، یقین کریں میں تو 30 دفعہ جا چکا ہوں، عمرہ بھی کیا ہے میں نے، اعتکاف بھی کیا ہے، حج بھی کیا ہے 2 دفعہ، مگر میں نے وہاں پر آج تک اس مسجد حرام کے اندر کوئی اوٹ پٹانگ بات نہیں دیکھی۔ میجورٹی میں کہتا رہا ہوں نا، ویسا سسٹم ہی نہیں ہے۔ اور پتہ مسجد حرام میں کون پڑھ رہا ہے نماز؟ بتائیں آپ، عربs پڑھ رہے ہیں، عربs پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا کا انسان کھڑا ہوا ہے، پوری ورلڈ، پوری دنیا کا ہر آدمی مسجد حرام میں ہر وقت ہے، صلاۃ قائم کیا ہوا ہے۔ اس مسجد حرام کی جو نمازی ہیں وہ کون ہیں؟ پوری ورلڈ سے بتا رہا ہوں، پوری ورلڈ، سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جہاں کا وہاں کا آدمی نہیں کھڑا ہوا اس مسجد حرام میں 5 ٹائم نماز میں، اور ایک سو آواز نہیں کر سکتا کوئی، میں ٹوپی نہیں پہنی نہیں، ٹانگیں ایسے کھڑی کی ہے ویسے، ایک لفظ نہیں بول سکتا وہ، ایک لفظ، جیسے کرنا ہے جیسے کھڑے ہو، جیسے بیٹھنا ہے بیٹھو، مگر ایک لفظ نہیں بول سکتے، اتنی دہشت ہے وہاں پر۔ تو وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب قائم ہے وہاں پر، جا کے دیکھ لیں۔
آگے کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. کہتے بے شک میری صلاح، میری نماز، میری تنہائیاں، مناسک، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اس کے ساتھ امر کیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلم سر تسلیم خم کرنے والا ہوں. یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں یہ فرسٹ ایڈریس ہی محمد رسول اللہ کو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. فرسٹ ایڈریس ہی وہ ہیں کہ بے شک میری یہ بات کانٹیکسٹ جو آیت کا ہے یہ 161 162 163 کنٹینیوٹی میں ہے. تو پہلے تو یہ کہا کہ ہدایت کیسے ملے گی؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دو بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دی. سیدھا راستہ کیا ہے؟ ملت ابیکم دینن، دین جو قائم ہے، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھا. قل ان صلاتی، کہو بے شک میری نماز، ونسکی میری تنہائیاں یا میرے مناسک، ومحیایا میری زندگیاں، ومماتی میری موت، للہ رب العالمین اللہ جو پرورش کرنے والا اس کے لیے ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت اور مجھے عمر کیا گیا، وانا اول المسلمین میں پہلا مسلم ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں. تو یہ بات آپ سوچئے کہ یہ ہدایات جب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، قل اننی ہدانی، کہہ دو بے شک مجھے ہدایت مل گئی ربی میرے رب سے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. آپ 5 ٹائم کہہ جا رہے ہیں اور آپ ملت ابراہیم کو مان نہیں رہے، تو کیسے اس سے ہدایت ملے گی آپ کو؟ یہ بتا رہا ہے صراط مستقیم جو ہے وہ دینن قیام ملت ابراہیم، سیدھا راستہ وہی ہے جو دین جو قیام ہے ملت ابراہیم حنیفہ. جو آپ مانگ رہے ہیں واٹ از دا اسٹریٹ پاتھ، دا اسٹریٹ پاتھ اسٹیبلش آف دا مذہب آف دا ریلیجن آف دا ابراہیم، یہ اسٹیبلش ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، جا کے دیکھ لیں سورہ بقرہ 2:130. اور یہ باتیں قرآن مجید میں یہ آیتیں لکھی ہیں بار بار ملت ابراہیم کے ساتھ، آپ دیکھیں کتنی بحث ہے. البقرہ 2:130 میں دیکھیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور جو کوئی ابراہیم ملت مذہب کے بارے میں نفرت کرتا ہے سوائے جس کا نفس بے وقوف ہے، اور تحقیق ہم نے اس کو دنیا میں چنا اور بے شک وہ آخرت میں صحیح کرنے والوں میں سے ہے. یہاں اللہ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کوئی اس دنیا میں ابراہیم کی ملت کے بارے میں نفرت کر رہا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو دین جو قائم ہے اس مذہب کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے اس مذہب کو جو اللہ کہہ رہا ہے قائم ہے، اس سے نفرت کر رہا ہے. یہودی نصارہ تو کر ہی رہے ہیں، یہ تو کنفرم بات ہے، اور جو بھی کرے سوائے وہ کر سکتا ہے جو بے وقوف ہے. یہ لکھا ہوا ہے سوائے جس کا نفس بے وقوف ہے، یہ لکھا ہے الا من سفیہ نفسہ، جا کے دیکھ لیں ڈکشنریز میں. سفیہ اس کا بے وقوف کہتے ہیں، بے وقوف آدمی ہے، بے وقوف ہے، عقل نہیں رکھ رہا، عقل سے کام نہیں لے رہا، کہ بے وقوف ہے سوائے اس کا نفس بے وقوف ہے. اور تے کہ ہم نے اس دنیا میں اس کو چنا ابراہیم علیہ السلام کو، اور بے شک وہ آخرت میں صحیح کرنے والوں میں سے تھا. تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس کو ابراہیم علیہ ملت ابراہیم کو فالو کرنا ہے. اور یہ آگے اس کو بتا دیا کیسا ہونا چاہیے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اور کون ہے سب سے زیادہ اچھے فیصلے میں، جس نے اللہ کے چہرے ذات کے لیے سر تسلیم خم کیا اور احسان کرنے والے میں ہو، اور سچا ابراہیم کی ملت کی اطاعت کرے، اور اللہ نے ابراہیم کو دوست پکڑا. یعنی ایسا کون ہے، اللہ کہہ رہا کون ہے سب سے زیادہ اچھے فیصلہ، سب سے، میں نے کہا نا دین، دیکھیے لکھا ہے نا دین ممن، دین کا مطلب فیصلہ کون ہے سب سے اچھے فیصلے میں، اس میں جو سر تسلیم کم کرتا ہے اپنے وجہ اللہ کے لیے، اور وہ محسن احسان کرنے والا ہے، اور ملت ابراہیم کو اتباع کرتا ہے، وہ بہترین شخص ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے کون ہے وہ، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا اللہ نے اس کو خلیل دوست بھی بنایا، دوست بھی پکڑا. یہ ساری باتیں کتنی دفعہ دیکھی آپ کے سامنے ملت ابراہیم آ چکا ہے، یعنی کنٹینیوس ایسا لگ رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اور ایسا لگتا ہے جیسے ہے ہی نہیں. اب یہ کچھ آیتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب وہ رفع کر رہے تھے قواعد، پیچھے پڑھا تھا ہم نے، قواعد بھی جب رفع کر رہے تھے، یعنی جو قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، ان کے لیے گھر کی جو طہارت کر رہے تھے، تو جب انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہم سے قبول کر لے اور تو سننے والا. تو اسی کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں البقرہ 2:128 اور 129،
یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا کر رہے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے رب ہم کو بنا دے دونوں کو مسلم تیرے لیے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک اور ہماری ذریت مسلم بنا امت تیرے لیے، وارنا مناسکنا وتب علینا اور ہم کو ہمارے مناسک دکھا اور ہمارے اوپر لوٹ، انک انت التواب الرحیم بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا. اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا مانگ رہے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو مسلم بنا تیرے لیے، اللہ کا سر تسلیم خم کردہ بنا، اللہ کا سر تسلیم خم کردہ بنا تیرے لیے دعا مانگ رہے ہیں. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، خلیل ہے، دوست ہے، امام ہے، اور مقام ابراہیم اللہ گھر میں اتنی بڑا آنر کے بعد بھی وہ کیا مانگ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو مسلم بنا تیرے لیے، یعنی مسلم سر تسلیم خم کرنا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جو میں نے کہا تھا انہوں نے اللہ نے سوال کیا تھا سر تسلیم خم کر، تو انہوں نے کہا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں رب العالمین کے لیے. کہا تھا آپ نے پرسرا، لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ہم دونوں کو سر تسلیم خم کردہ بنا تیرے لیے. تو اللہ تعالیٰ سمجھے کہ مسلم ہونا صحیح معنوں میں اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرنا آسان ہے، مگر آدمی کرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایگو اتنی زیادہ ہے جو شیطان نے دکھائی کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس کی ججمنٹ کو غلط سمجھتا ہے. سمجھ رہے بات کو آپ؟ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم دونوں کو مسلم بنا تیرے لیے. یعنی کہنے کے باوجود پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم بنا. انا اسلم، انہوں نے کہا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. جو آیت پڑھی تھی انہوں نے کہا تم سر تسلیم خم کرو، انہوں نے کہا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، مگر یہاں کہتے ہیں دونوں کہ ہم دونوں کو مسلم بنا تیرے لیے. اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ذریت کو مسلم بنا آپ، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بنائیے ذریت کو بھی مسلم اپنے لیے. تو کون سے مسلمان کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ بات ہو رہی ہے اللہ کے مسلم. یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے مسلم بنا اور ہماری ذریت کو بھی اللہ کے مسلم بنا. یہ دعا وہ مانگ رہے ہیں کہ وہ بنا، اللہ بنائے. بے شک تو توبہ قبول کرنا رحمت والا. اب آگے دیکھیے دوسرا دعا سنیں آپ. کنٹینیو ٹو 129 ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے رب مابوس کر دے ان میں رسول انہی میں سے، وہ تلاوت کرے گا ان کے اوپر تیری آیات اور علم دے گا ان سب کو کتاب کا اور حکمت کا اور تزکیہ کرے گا. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو طاقتور ہے، حکمت والا ہے. یہ بھی دعا کون مانگ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اے رب. ابھی آپ سنتے آئیے آیت، بہت دفعہ سنی ہوگی آپ نے، لیکن ابھی پڑھوں گا میں آپ کو بالکل لگے پہلی دفعہ سن رہے ہیں. بہت دفعہ سنی ہوگی آپ نے آیت، لیکن میں جب آپ کو اس کی وہ بتاؤں گا ایک بات تو آپ کو لگے یہ پہلی دفعہ سنی. وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام کہہ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب ان لوگوں میں انہی میں رسول کو اپوائنٹ کر دے، مقرر کر دے، مابوس کر دے، انہی میں رسول، انہی میں سے. وہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتی کا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ آیت تلاوت کرے گا. کون؟ رسول ابراہیم علیہ السلام اسماعیل السلام آیت تلاوت کرے گا. صحیح، کوئی غلط بات ہے؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کا علم دے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ رسول کس کا علم دے گا؟ بتائیں بھائی، صحیح بتائیں آپ. دیکھیں سوچ لیں، اگر یہ رسول آپ مانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم دیں گے کتاب کا، تو یہ کہہ کون رہا ہے؟ ان کو نہیں پتہ تھی کتاب؟ ان کو پتہ تھی کتاب ہے؟ کون بولا؟ انہیں کیسے پتہ ہو سکتی ہے صاحب؟ یہ تو 14 سال پہلے آئی ہے. اچھا انہوں نے ایسی ہوا مار دی، ایسی ہوا مار دی کتاب کا. آیت تلاوت کرے. آیت کہاں لکھی ہوئی؟ یہیں ہے نا آیتیں. نہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ پڑھتے اور سمجھتے تھوڑی ہیں. ہمارے باپ دادا ابراہیم، ان کے مذہب کو ہم فالو کریں، وہ کتاب ان کے پاس تھی نہیں. ہم کتاب کے ہیں فالوورز. آل ابراہیم کو اللہ نے حکمت دی اور بادشاہ دی. فالوورز ابراہیم کے پاس کتاب ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس کتاب نہیں تھی.
وہ کہہ رہے ہیں مبعوث کر دے ان میں رسول جو تیری آیات تلاوت کرے گا اور اس کتاب پہن دے گا جس کتاب کو خود جانتے تھے وہ. یہ کیا کر لیا؟ ان کو کتاب ہی نہیں تھی, ان کے پاس کتاب ہی نہیں تھی. ہمارے پاس کتاب بھی ہے, ہم سمجھ بھی نہیں رہے. اور مطلب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو نہیں لگے گی آیت. 50 دفعہ پڑھی آپ نے یتلو علیہم آیتی کا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے کہ وہ آیت تلاوت کریں گے. کہہ کون رہا ہے؟ اس کو اہمیت نہیں دے رہے آپ. جو مطلب اب میں مثال کے طور پہ, میں ایک مثال انسان کے طور پر میں دعا مانگوں فرض کریے, اور مجھے کتاب نہیں, میں دعا مانگ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کتاب کا علم دے دے, اور مجھے کتاب خود جانتا نہیں ہوں. ابراہیم علیہ السلام ضرور جانتے تھے ڈیفینیٹلی کتاب, کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہے. اور انہوں نے پہلے کہا یتلو علیہم آیتی کا, وہ تلاوت کرے گا تیری آیات, تو وہ آیت بھی جانتے تھے. وَيُعَلِّمُ الْكِتاب, اور علم دے گا کتاب کا, اور حکمت کا علم دے گا, حکمت بھی جانتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور یہ تزکیہ کر دے گا لوگ. یہ سارے کام ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں. یہ ان کو آپ نے سرے سے مائنس کر دیا, نہ انہیں کتاب پتہ تھی نہ انہیں علم تھا. اور صلاۃ میں پڑھ رہے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, مقام ابراہیم مصلی وہاں قائم ہے, اور ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ربنا وتقبل دعا. انہیں صلاۃ کا قرآن, صلاۃ میں کیا پڑھتے ہیں آپ بھائی؟ کیا صلاۃ میں یہ ہوتا کہ او اللہ تعالیٰ کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہے, میں ذرا ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ تعالیٰ میری, اس طرح پڑھ رہے ہیں آپ. آیتیں تلاوت کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے. صلاۃ ہے ہی اللہ کی آیتیں تلاوت کرنا. صلاۃ میں اپنی مرضی سے کچھ تھوڑی کہہ سکتے ہیں آپ. تو ابراہیم علیہ السلام ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, یہ دیکھیں آگے آ جائے گا, آگے لکھا ہوا ہے سورہ ابراہیم 40-41, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے رب مجھے صلاۃ پہ قائم کر دے, میری ذریت کو صلاۃ پہ قائم کر دے. اے ہمارا رب میری دعا قبول کر لے. اے ہمارا رب حساب کے قائم ہونے والے دن میں میری اور میری والدین اور مومنوں کی مغفرت کر دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. وہ صلاۃ پہ قائم اگر کروا رہے ہیں تو انہیں صلاۃ پتہ ہونی چاہیے. یہ تھوڑی ہے صلاۃ پتہ ہی نہیں انہیں, صلاۃ میں تلاوت کیا کرنی انہیں نہیں پتہ. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے باپ دادا ہیں, ان کے مذہب کو میں فالو کرنے آیا ہوں اور میں کہوں انہیں صلاۃ نہیں پتہ تھی. میرے باپ دادا ہیں, میرے مذہب خود ہیں, اور وہ کہیں ربی جعلنی مقیم, انہیں کیا ہونا صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ 50 پڑھ رہے تھے وہ تو 50 پڑھ رہے تھے, 5 پڑھ رہے تھے. بھائی میں تو جانتا ہوں, میں تو اس آیت کو بلیو کرتا ہوں جیسے میں تلاوت مسجد حرام میں نماز قائم اور آج قائم ہے, ایسی ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی, ایسی میں کہہ رہا ہوں. یہی کہہ رہے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے رب مجھے صلاۃ پہ قائم کر دے اور میری ذریت کو صلاۃ پہ قائم کر دے اور میری دعا قبول کر لے. یہ میرے باپ دادا ابراہیم کی دعا ہے. اور کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے رب میرے والدین کی مغفرت کر دے اور مومنوں کے لیے مغفرت کر دے یوم جب حساب کا دن قائم ہوگا. اور پھر دیکھیے آگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی ذریت سے تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ایسی وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے. اے ہمارے رب تاکہ یہ صلاۃ نماز قائم کریں, پس لوگوں کے دل ان کی طرف خواہش مند کرنے والے بنا دے اور ان کو پھلوں میں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں. یہ بات ابراہیم علیہ السلام اپنے جانے سے پہلے اپنے ذریت کو ٹھہرا رہے ہیں. کہہ رہا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی, ایسی وادی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, ایسی وادی جہاں کوئی اگتا نہیں ہے. یعنی وہ وادی کون سی ہے؟ صفا مروہ. وہاں اس کے نزدیک بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, تیرے پاک گھر کے پاس. محرم گھر جو ہے اس کے نزدیک جو وادی ہے جہاں کوئی اگتا نہیں ہے وہ صفا مروہ ہے. وہاں پر ذریت کو ٹھہرایا جائے تاکہ وہ کیا کریں؟ صلاۃ قائم کریں. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اس میں بھی یہ بتا رہا ہے کہ وہ میں صلاۃ قائم. تو وہ جو انہوں نے کہا رسول مبعوث کر دے, ان پر تیری آیت تلاوت کرے گا, وہ آیت جانتے تھے تو آیت کی تلاوت کی, کتاب جانتے تو کتاب کی بات کی, اور یہی بات ہے. پھر آگے جناب ایک اور ہے شورا کے اندر 26, 78, 79, 80 سب دعائیں. یہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یاد کیوں کرنی ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, ملت ہے, جن کو فالو کرنا ہے.
الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے تخلیق کیا پھر اسی نے مجھے ہدایت دی. یعنی مجھے تخلیق کیا اور پھر مجھے ہدایت دی. کون دے رہا ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں بس وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے زندہ کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی ہے جس نے مجھے امید ہے یہ کہ وہ فیصلے کے دن میری خطاؤں کی بخشش کر دے گا. آپ یہ آیت اگر یاد کرتے ہیں، آیتیں یاد کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، یہ آپ نہیں بول رہے، یہ ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں. اگر میں یہ پڑھ رہا ہوں الذی خلقنی فہو یہدین، تو یہ بیسیکلی اللہ کا کلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے. تو اگر میں یہ کہوں الذی خلقنی فہو یہدین، تو یہ میرا قول نہیں ہو جائے گا، میرے یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں. تو میں اس سنت میں اگر یہ بات تلاوت کر رہا ہوں ان کی مذہب سمجھتے ہوئے کہ یہ طریقہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام میرے لیے ذریعہ بن رہا ہے شفاعت کا. یہ یاد رکھیں آپ، یعنی کہ آپ کسی بھی رسول کی دعا تلاوت کرتے ہیں، جیسے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، تو میں کہہ رہا ہوں اے رب مجھے مسلم بنا دے تیرے لیے. تو میں خود نہیں، میری الفاظ نہیں ہے یہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. تو اس کے ذریعے مجھے شفاعت ہو جائے گی. اب ایک پیج رہ گیا ہے، بس میں یہ ختم کر دوں. سورہ شورہ 26 83 سے 86. ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعل لی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین. میرے رب میرے لیے حکومت عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر، اور میرے لیے زبان کو بعد والوں کے لیے سچا بنا دے، اور مجھے نعمتوں والی جنت باغ کا وارث بنا دے، اور میرے باپ کے لیے بخشش کر دے، بس بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا. یہ جو ہے نا میرے رب میرے لیے حکومت عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے، یہ سب ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں دعا کہ میرے رب میرے لیے حکومت عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر دے. صحیح کرنے والے یعنی ہم صحیح نہیں کر رہے، وہ صحیح کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ صحیح کرتے ہیں، وہ صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر دے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بنا دے زبان کو سچا دوسروں میں. یہ جو قرآن کی آیت آپ سنتے ہیں عربی کے اندر اور پھر اس کے ساتھ ترجمہ سنتے ہیں، اس کے اندر سے ایک سینس آتا ہے، اسپرٹ، ایسنس ہے، اسپرٹ ہے، وہ سچی بن جائے آپ لوگوں کو، یعنی آپ کو سچ سمجھیں، یہ نہ لگے جھوٹ ہے. یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کا تلاوت کرنے والا یا آیت کی انڈرسٹینڈنگ بتانے والا، اس کو لوگ عموماً جادوگر کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں یہ آدمی بیتوقع آدمی اور یہ جادو کر رہا ہے، سحر کر دیتا ہے. یہ قرآن میں بہت جگہ لکھا ہوا ہے کہ سحر کر رہا ہے، جادو کر رہا ہے، یہ اس سے پتہ نہیں کہاں سے آگے پیچھے آیتیں نکالے. کوئی طریقہ تھوڑی ہے، طریقہ جو سنتا آ رہا ہے وہ طریقہ اور ہے. تو وہ اس لیے کہتے ہیں یہ، تو وہ کہہ رہا ہے یہ زبان کو سچا کر دے. یعنی قرآن کی آیت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ زبان عربی زبان ہے، اس کا ٹرانسلیٹڈ فارم میں ساتھ میں پڑھ رہا ہوں، تو وہ اس کا سچا کر دے دوسروں میں. وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں والی جنت باغ کا وارث بنا دے. وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کے لیے بخشش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا. تو بس میں یہ اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں. آپ میں سے جو حضرات سوال کرنا چاہیں گے انشاءاللہ ضرور سوال کا جواب دوں گا میں، اور جو طریقہ کار ہے یہ بتا دیں گے.